فلسطین کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس جگہ پر آج سے 5000 سال پہلے سے لوگ رہتے ہیں۔ فلسطین میں کئی طرح کے الگ الگ لوگوں نے حکومت کی ہے، جن میں کنانی، مصری، اسرائیلی، رومی، بازنطینی، عربی، صلیبی، برطانوی اور عثمانوی شامل ہیں۔ فلسطین کی سب سے پرانی آبادی کانینیوں کی تھی۔ کنانی 3000 BC کے قریب یہاں آئے تھے۔ انہوں نے اس میں کئی بڑے شہر آباد کیے ہوئے تھے، جن میں جریچو، یروشلم اور حضور شامل ہیں۔ 1200 BC کے قریب اسرائیل نے کنانیوں کو ہرا دیا اور فلسطین میں اپنی حکومت کی شروعات کی۔ اسرائیل نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اسرائیل کی سرکار بہت ہی طاقتور تھی اور انہوں نے اس پر 600 سال تک راج کیا۔ 63 BC میں رومیوں نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ رومیوں نے اس میں اپنی حکومت کی شروعات کی اور انہوں نے یروشلم کو اپنی کالونی میں تبدیل کر لیا۔ 395 AD میں رومیوں امپائر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فلسطین بازنطین امپائر کے حصے میں آ گیا۔ بازنطینیوں نے اس میں 400 سال تک راج کیا۔ پارسی سلطنت نے 538 BCE میں بابلین کو شکست دی اور یہودیوں کو وہاں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے اس میں یہودی بسنے کی ابتدا کی اور دوسرا مندر تعمیر کرنے کا آغاز ہوا۔ 332 BCE میں سکندر اعظم کے فوجی قدموں نے یونانی اثر دکھانے لگے، جو کہ رومی سلطنت کے طریقے سے یاری کہلاتا ہے۔ اس دور میں فلسطین میں مخالف سلطنتوں اور حکیموں نے حکومت کی۔ 636 AD میں عربوں نے اس کو فتح کر لیا۔ عرب نے اس میں اسلام کی شروعات کی۔ عربوں نے فلسطین میں 1000 سال تک راج کیا۔ 1099 AD میں صلیبیوں نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ صلیبیوں نے اس میں عیسائیت کی شروعات کی۔ صلیبیوں نے اس میں 200 سال تک راج کیا۔ 1517 میں عثمانیوں نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ عثمانیوں میں اس نے 400 سال تک حکومت کی۔ 1917 میں برطانویوں نے فلسطین پر کنٹرول کیا۔ برطانیہ نے اس میں 30 سال تک راج کیا۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ عرب ممالک کے لیے تھا اور دوسرا حصہ یہودی ممالک کے لیے تھا، لیکن عرب ممالک نے اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کو انکار کر دیا۔ اس لیے 1948 میں عرب ممالک اور اسرائیل ممالک کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں اسرائیلیوں نے عرب کو شکست دے دی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اکثر حصہ اسرائیلیوں کے حصے میں آ گیا اور اب فلسطین کے کافی بیشتر حصے پہ اسرائیل کا قبضہ تھا۔ 1964 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کی اسٹیبلشمنٹ کی گئی۔ PLO اس کی آزادی کے لیے آج تک لڑ رہا ہے۔ 1987 اور 2000 میں فلسطین میں انتفاضہ ہوا۔ انتفاضہ اس میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ اور وائلنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ آج فلسطین کی صورتحال بہت ہی نازک ہے۔ اسرائیل نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس کی آبادی اسرائیل آکوپیشن کے خلاف لڑ رہی ہے۔ فلسطین کی آبادی کو کئی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں پاورٹی، ان امپلائمنٹ اور وائلنس شامل ہے۔ قرآن میں بھی فلسطین کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں فلسطین کے لوگوں کو القدس اور بیت القدس کے نام سے پکارا گیا ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے تیسرا بڑا مقام ہے، اور یہ قیامت کی نشانی بھی ہے۔ جو آج غزہ شہر ہے اس پہ اتنے حملے ہو رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی تھی کہ مسجد اقصیٰ کے سب سے قریب ہی شہر میں حملے ہوں گے، اور مسجد اقصیٰ کے سب سے قریب غزہ کا ہی شہر ہے۔